پارٹ 22 آواز لبابہ حیدر، پیشکش میر کارواں۔ تم لوگ غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے آئے ہو؟ سردار تھالوب سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ مجھے گھورنے لگا۔ میں نے جواب دینے کی بجائے تھائی کی طرف دیکھا اور پھر تھائی اس بوڑھے کو بتانے لگی کہ سردار تھالوب سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ اوہو، تو تم لوگ وہی ہو جن کی وجہ سے چیانگ سائن میں خون خرابہ ہوا تھا اور سردار تھالوب کے بھی کئی آدمی مارے گئے تھے۔ خون خرابہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ میں نے گفتگو کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ ہمارے بارے میں اس کے ذہن میں کسی قسم کا شبہ تھا۔ شاید وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ 1 سال پہلے چیانگ سائن میں ہونے والے خون خرابے کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ بات وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اس خون خرابے کی ذمہ داری ہم پر نہیں، جنرل کھوراٹ کے آدمیوں پر عائد ہوتی ہے، جو 3 غیر ملکیوں کی مدد سے یہاں اپنے اڈے بنا رہے تھے۔ ہم ان 3 غیر ملکیوں کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں آئے تھے۔ سردار تھالوب سے ہماری ملاقات چیانگ سائن میں نہیں، چیانگ رائم میں ہوئی تھی۔ وہ ہمارا ہم خیال تھا۔ تم جانتے ہو اس نے اپنے زیر اثر علاقوں میں پوست کی کاشت ممنوع قرار دے رکھی ہے۔ وہ بھی ہیروئن کی پیداوار، اس کے پھیلاؤ اور اس کے استعمال کا شدید مخالف ہے، اس لیے وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے تمام آدمی میری کمان میں دے دیے تھے۔ بعد میں وہ خود بھی چیانگ سائن آ گیا تھا۔ وہ جنرل کھوراٹ کے آدمیوں کے خلاف ہمارے شانہ بشانہ لڑا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس جنگ میں اس کے کئی آدمی بھی مارے گئے، لیکن ہم نے یہاں جنرل کھوراٹ کے آدمیوں کے قدم نہیں جمنے دیے، انہیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ سردار تھالوب کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن تم لوگ اسے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ بعد میں اکیلے رہ جانے والے سردار تھالوب کو جو مشکلات پیش آئی نا، اس کے بارے میں تم لوگ کچھ نہیں جانتے۔ شاید ہم بات کی صورتحال کے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتے۔ میں نے اس بوڑھے کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ وہ ذہین اور سمجھدار آدمی ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کی پوری خبر رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں سے بھاگے نہیں تھے، بلکہ جنرل کھوراٹ کے ساتھیوں ان 3 غیر ملکیوں کا تعاقب کرتے ہوئے گولڈن ٹرائنگل میں داخل ہو گئے تھے۔ اس کا انتظام بھی تھالوب نے کیا تھا اور ایک کشتی پر ہمیں رخصت بھی اسی نے کیا تھا۔ ہم اسے چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے، لیکن اب تمہاری باتوں سے مجھے تشویش ہو رہی ہے۔ اندازہ ہو رہا ہے کہ بعد میں بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ اب میں تم سے اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ زیادہ تفصیل تو میں نہیں جانتا، لیکن اس ہنگامے کے تھوڑے ہی عرصے بعد سردار تھالوب پر کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے تھے، جن میں وہ بال بال بچتا رہا۔ قریبی پہاڑیوں سے راکٹ برسا کر اس کے مکان کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ تھالوب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ حملہ ہونے سے صرف 1 گھنٹہ پہلے اس مکان سے نکل گیا تھا۔ اوہ، حملہ کرنے والے لوگ کون تھے؟ میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن اڑتی اڑتی سی خبر سنی تھی کہ تھالوب کے مکان کی تباہی اور اس پر ہونے والے قاتلانہ حملوں میں جنرل کھوراٹ کے علاوہ یہاں کے کچھ سرکاری افسروں کا بھی ہاتھ تھا۔ اوہو، میں چونک گیا۔ میرے ذہن میں شہنشاہ کے خلاف وہ سازش ابھر آئی جسے کچلنے کی ذمہ داری مجھے مہاراج نے سونپی تھی، اور شہنشاہ کے کزن رتنا کوسن نے مجھے بریف کیا تھا۔ اس سازش کے حوالے سے بھی چیانگ سائن میں بڑا ہنگامہ ہوا تھا۔ بینکاک میں بھی وسیع پیمانے پر پکڑ دھکڑ ہوئی تھی۔ اس سازش میں شریک حکومت کے کئی بڑے بڑے افسروں کو بھی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا تھا، اور میرا خیال تھا کہ وہ سازش انہی دنوں ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اس بوڑھے کی باتوں سے انکشاف ہوا کہ بعد میں بھی یہاں بڑے زبردست ہنگامے ہوتے رہے تھے۔ میں سردار تھالوب اور رنگولی کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ کہاں ہیں۔ سردار تھالوب آج کل بینکاک میں ہے۔ بوڑھے نے جیسے میرا ذہن پڑھ لیا۔ سننے میں آیا تھا کہ اسے حکومت میں ایک اہم عہدے کی پیشکش کی گئی تھی، پر اس نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس کی بینکاک آمد و رفت بڑھ گئی ہے۔ وہ کئی روز وہاں رہتا ہے، اب بھی تقریباً 3 ہفتوں سے گیا ہوا ہے۔ اور اس کی دوست، میرا مطلب ہے اس کی دوست رنگولی بھی اس کے پاس رہ رہی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ سردار پر حملوں کے الزام میں کوئی پکڑا بھی گیا تھا یا نہیں؟ کئی لوگ پکڑے گئے تھے، لیکن وہ سب نچلے درجے کے کارندے تھے۔ سردار کے مکان پر پہاڑیوں سے راکٹ برسائے جانے کے بعد دریا کے ساتھ ساتھ فوج تعینات کر دی گئی تھی۔ اس طرح سرحد سیل کر دینے سے حملے بند ہو گئے، مگر 6 ماہ بعد فوج ہٹا لی گئی۔ اس کے بعد سے پھر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ تم لوگ اگر سردار تھالوب کے دوست اور ہمدرد ہو تو اتنا عرصہ کہاں غائب رہے؟ لوٹ کر اس کی خبر کیوں نہیں لی؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ جنرل کھوراٹ کے ساتھی میری اس دوست کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس کا نام تھائی ہے۔ چیانگ سائن میں ہونے والے ہنگاموں کے دوران میں یہ قابو میں آ گئی تھی ان کے، اور جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ اسے لے کر گولڈن ٹرائنگل کی طرف نکل گئے ہیں، تو میں نے بھی ان کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا۔ سردار بھی ہمارے ساتھ جانے کو تیار تھا، پر میں نے اسے روک دیا تاکہ وہ یہاں کے معاملات کو سنبھال سکے۔ بہرحال
میں اور جانکی ایک رات کشتی پر گولڈن ٹرائنگل پہنچ گئے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا اور پھر ٹرائنگل میں پیش آنے والے واقعات اسے مختصر طور پر بتانے لگا۔ ہم نے تھائی کو ان کے قبضے سے چھڑا تو لیا، لیکن اس عرصے میں ہیروئن کے انجیکشن دے کر اسے ادموا کر دیا گیا تھا۔ ہم دریا میکانگ میں ٹرائنگل سے برما کی سرحد کی طرف فرار ہو گئے۔ تھائی کی حالت بہت بری تھی اور ایک موقع پر یہ کومے میں چلی گئی۔ ہم نے اسے مردہ سمجھ کر دریا کی لہروں کو سپرد کر دیا۔ میں اور جانکی برما سے ہوتے ہوئے چین کی طرف نکل گئے۔ اس دوران میں ہم زندگی کے کن مراحل سے گزرے اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال کچھ عرصہ شاولن ٹیمپل میں گزارنے کے بعد واپس آتے ہوئے ہم غلطی سے برما کے بجائے لاؤس کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اور ایک منٹ، ابھی تم نے بتایا کہ ہیروئن کے استعمال سے یہ ادموئی ہو چکی تھی اور تم لوگوں نے اسے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک دیا تھا، لیکن یہ تو ہمارے سامنے زندہ سلامت موجود ہے اور اس کی صحت بھی غالباً ہم سب سے زیادہ اچھی اور قابل رشک ہے۔ یہ تمہارے سامنے زندہ کس طرح موجود ہے یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے اور اس کی تفصیل تمہیں تھائی خود بتائے گی۔ میں نے یہ کہتے ہوئے تھائی کی طرف اشارہ کیا۔ ہمارے اس گفتگو کے دوران میں اب تک تو نہ تھائی نے دخل اندازی کی تھی اور نہ ہی جانکی نے۔ بوڑھے کی جوان اور حسین بیوی بھی خاموش بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آتی اور کبھی چہرے پر تشویش کے سائے لہرانے لگتے۔ یہ بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ وہ بار بار میری طرف دیکھنے لگتی تھی۔ پھر تھائی بتانے لگی کہ وہ کس طرح زندہ بچی۔ وہ دونوں بڑے دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ آخر میں تھائی کہہ رہی تھی، تان منہا نے میری زندگی بچائی تھی۔ وہ بہت دولت مند اور ظالم آدمی ہے، اسے عورتوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن میرے لیے وہ ایک مختلف انسان ثابت ہوا، شرافت کا پیکر۔ اس نے مجھے کبھی چھوا تک نہیں۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے مجھ پہ کبھی دباؤ نہیں ڈالا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں خود ہاں کروں۔ اور اسی دوران میں میرا ایک روز اچانک ہی ہوئسائی میں ان دونوں سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس نے میری اور جانکی کی طرف اشارہ کیا۔ میرے ساتھ تان مہنا تھا، اس کی وجہ سے میں ان کے لیے اس وقت بالکل اجنبی بن گئی، لیکن بعد میں چوری چھپے ان کے ٹھکانے پر پہنچ گئی اور رات کے آخری پہر ہم دریا پار کر کے اس طرف آ گئے۔ کتنا سکون مل رہا ہے مجھے اپنے وطن کی سرزمین پر آنے کے بعد۔ لگتا ہے میں اپنی ماں کی محبت بھری آغوش میں آ گئی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ اب اگر تمہیں ہماری باتوں پر یقین نہیں آیا تو میں مزید کچھ کہنا ضروری نہیں سمجھتی۔ ہم نے اپنے وطن کی سلامتی کے لیے جان کی بازی لگائی ہے، قدم قدم پر موت سے پنجہ آزمائی کی ہے، بلکہ میں نے تو ایک طرح سے موت کا مزہ بھی چکھ لیا ہے۔ ہمیں کسی سے اپنی وفاداری کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے ہماری باتوں کو یقین کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ دھیرج تھائی، دھیرج۔ میں اس کا کندھا تھپتھپانے لگا۔ میں تمہارے جذبات سمجھ رہا ہوں۔ بوڑھے نے تھائی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، مجھے تم لوگوں پر شبہ تو تھا، مگر اتنی تفصیلی باتیں ہونے کے بعد اب کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ دراصل پچھلے سال ان خونی ہنگاموں میں کچھ غیر ملکیوں کا کثرت سے ذکر رہا ہے، تو تم تھائی لینڈ کی رہنے والی ہو، مگر یہ دونوں چہرے مقامی نہیں لگتے، اس لیے مجھے کچھ شبہ ہوا تھا۔ اب بات صاف ہو چکی ہے، لہٰذا شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اگر بات صاف ہو چکی تو ہمارے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرو۔ ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، خالی قہوہ پی پی کر پیٹ میں اور بھی اٹھن ہونے لگی ہے۔ تھائی کی اس بات پر بوڑھا مسکرا دیا۔ اس کی جوان بیوی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ بوڑھے نے بیوی کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی، جہاں خچر سے اتارے جانے والا کچھ سامان رکھا گیا تھا۔ بوڑھا تھائی سے باتیں کرنے لگا۔ وہ اس سے میرے اور جانکی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس بوڑھے کا نام بوری رام اور اس کی بیوی کا نام مائے پانگ تھا۔ بوڑھے کا تعلق لیزو قبیلے سے تھا۔ یہ قبیلہ بھی صدیوں سے برما کی سرحد پر آباد تھا، تاہم کئی لوگ ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ بوڑھے کا خاندان کئی نسلوں سے یہاں کر آباد ہو گیا تھا اور انہوں نے کھیتی باڑی شروع کر دی تھی۔ اس کی بیوی مائے پانگ تھائے سانگ کی رہنے والی تھی۔ یہ قصبہ یہاں سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر تھا۔ بوری رام کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کا مکان تھانگ سانگ میں تھا، جہاں وہ اکثر جاتا رہتا تھا۔ مائے پانگ اس کے ایک بہت غریب دوست کی بیٹی تھی۔ کثرت اولاد کی وجہ سے وہ خاصا پریشان تھا۔ دوست کی غربت پر ترس کھا کر بوری رام نے مائے پانگ سے شادی کر لی۔ ان کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ بوری رام اپنی بیوی کے ساتھ کبھی اس فارم ہاؤس میں رہتا اور کبھی ایک آدھ دن کے لیے تھانگ سانگ چلا جاتا۔ وہ گزشتہ روز دوپہر کے بعد تھانگ سانگ گئے تھے اور اب واپس آئے تھے۔ بوڑھے کی باتوں سے یہ انکشاف بھی ہوا کہ ہم چیانگ سائن سے تقریباً 18 میل کے فاصلے پر تھے۔ یہاں سے 6 میل تھانگ سانگ تھا اور اس سے 12 میل آگے چیانگ سائن، اور یہاں اس بوڑھے کے پاس اس خچر کے سوا کوئی سواری نہیں تھی۔
اور ظاہر ہے ایک خچر پر ہم تینوں سفر نہیں کر سکتے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مائے پانگ نے ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا۔ چائے دودھ والی تھی، پاؤڈر کا دودھ یہ لوگ قصبے سے لے کر آئے تھے، گھر کا بنا ہوا کیک، موٹی موٹی روٹیاں اور کھانے پینے کی کچھ اور چیزیں بھی تھیں۔ یہ لوگ جب بھی تھانگ سانگ جاتے تھے اپنے لیے اس قسم کی کچھ نہ کچھ چیزیں لے آتے تھے۔ ان لوگوں کے آنے سے پہلے میں اپنے آپ میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں ہمیں کس قسم کی صورتحال سے سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن بوری رام اور مائے پانگ کے آ جانے اور ان سے باتوں کے بعد میری بے چینی ختم ہو گئی تھی۔ ہمارے کپڑے سوکھ چکے تھے۔ میں اپنے کپڑے اٹھا کر ایک کھیت میں گھس گیا اور کپڑے بدل کر واپس آ گیا۔ وہ چادر میں نے شکریہ کے ساتھ بوری رام کو واپس کر دی۔ اس وقت دوپہر ہونے والی تھی۔ جانکی اور تھائی روانگی کے لیے پرتول رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہم تھانگ سانگ تک پیدل چلیں گے اور وہاں سے کسی سواری کے بندوبست کر کے چیان سائن کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ان دونوں کے خیال میں اب ہم چونکہ اپنی سرزمین پر تھے اس لیے ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن میں ان کے اس خیال سے متفق نہیں تھا۔ پہلے بھی تو ہم اپنی سرزمین پر ہی تھے اور ہمیں سکھ کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ بوری رام سے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ہمارے جانے کے بعد چیانگ سائن میں خاصے مارکے ہوئے تھے۔ سردار تھالوب کا گھر برباد کر دیا گیا تھا۔ اب اگرچہ وہ صورتحال نہیں رہی تھی، مگر بوری رام کی باتیں سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ چیان سائن اور اس کے قرب و جوار میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہوں گے جن کا شمار ہمارے پرانے دشمنوں میں کیا جا سکتا ہو۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ سرگرم ہو جائیں گے اور پھر سردار تھالوب بھی چیانگ سائن میں موجود نہیں تھا۔ ہمیں کچھ دشواریاں پیش آ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ دن کی روشنی میں سفر کرنے کے بجائے شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد یہاں سے روانہ ہوا جائے۔ یہ ٹھیک رہے گا، اس وقت تک سواری کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ بوری رام نے کہا۔ وہ کیسے؟ مائے پانگ خچر پر واپس چلی جائے اور تھانگ سانگ سے گاڑی لے آئے۔ چونکہ یہاں چھکڑا گاڑی کی ضرورت ان دنوں نہیں ہوتی، اس لیے میں اسے تھانگ سانگ والے مکان پر ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ مائے پانگ اس میں یہی خچر جوت کر لے آئے گی۔ تجویز معقول تھی۔ جانکی نے فوراً ہی ہاں میں ہاں ملا دی اور تھائی نے بھی تائید میں گردن ہلا دی۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ ویسے بھی بہتر یہی تھا کہ پیدل سفر کرنے کی بجائے کسی سواری کا بندوبست کیا جائے۔ آدھے گھنٹے بعد مائے پانگ خچر پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اس وقت دھوپ تیز ہو رہی تھی۔ اس نے چوڑے چھجے والا ہیڈ سر پر جما رکھا تھا۔ کتا بھی خچر کے پیچھے چل پڑا۔ ہمارے پاس انتظار کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ ہم باہر درخت کے نیچے گھاس پر بیٹھ گئے۔ بوری رام پہلے کچھ دیر کمرے کے اندر اپنے کاموں میں مصروف رہا، پھر اس نے قریب کے کھیتوں کا ایک چکر لگایا اور ہمارے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی کھیتی باڑی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یہاں سال میں دھان کی 2 فصلیں ہوتی تھیں۔ ان دونوں فصلوں کے بیچ میں کچھ سبزیاں اگانے کا موقع بھی اسے مل جاتا تھا۔ ہم نے گزشتہ رات اس طرف سے دریا پار کیا تھا۔ یہاں اور لوگوں کی بھی غیر قانونی آمد و رفت تو ہوتی رہتی ہوگی۔ اکثر، بوری رام نے جواب دیا، لیکن غیر قانونی طور پر سرحد پار کنارے کے ساتھ ساتھ چٹانوں اور گھنے درختوں میں چھپ کر دور نکل جاتے ہیں۔ دیکھ لیے جانے یا پکڑے جانے کے خوف سے اس طرف یا کسی اور بستی کا رخ نہیں کرتے۔ اور سرحدی محافظ؟ تم لوگ آئے تھے تو کیا میکانگ کی دوسری طرف سرحدی محافظوں نے تم لوگوں کو روکا تھا؟ ہم تو نے رقم دے کر آئے تھے۔ ہمارے دریا پار کرنے کے لیے کشتی بھی انہوں نے فراہم کی تھی۔ یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ یہ راستہ کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ کام دونوں طرف کے محافظوں کی ملی بھگت سے ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جو کرپشن کا شکار نہ ہو۔ ہر جگہ یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک کہتے ہو تم۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کرپشن ہی کے موضوع پر باتیں ہونے لگی۔ بوری رام بظاہر ایک جاہل اور سیدھا سادہ کسان نظر آتا تھا، لیکن اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ بہت سلجھا ہوا اور باخبر آدمی ہے۔ اسے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ جن لوگوں کو کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہی اسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے وہ اچانک خاموش ہو گیا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، 3 بجنے والے ہیں اور میں نے ابھی تک تم لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ اس وقت واقعی ہمیں بھوک لگ رہی تھی۔ بوری رام نے وہی کھانا ہمارے سامنے چن دیا جو صبح ناشتے میں ہم کھا چکے تھے۔ کھانے کے بعد جانکی اور تھائی ایک تخت پر لیٹ گئیں اور کچھ ہی دیر بعد ان کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ 5 بجے کے قریب مائے پانگ چھکڑے پر واپس آ گئی۔ ٹریکٹر ٹرالی کی طرح چھکڑا تھا جس میں موٹر کے پہیے لگے تھے۔ اس گاڑی کو کھینچنے کے لیے گھوڑے کی بجائے خچر سے کام لیا جا رہا تھا۔ مائے پانگ اپنے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی لائی تھی جنہیں وہ کمرے میں سنبھال کر رکھنے لگی۔ اس کی آواز سن کر تھائی اور جانکی جاگ گئی۔ مائے پانگ ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ میں باہر بوری رام کے ساتھ تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ مائے پانگ نے کمرے میں لیمپ روشن کیا اور ہم سب کے لیے چائے بنانے لگی۔
ہمارا پروگرام یہ تھا کہ چائے پینے کے تھوڑی دیر بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ بوری رام نے ہمیں اس مکان کے بارے میں بتا دیا جہاں ہمیں یہ خچر گاڑی چھوڑنی تھی۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ ہم روانگی کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ فضا اچانک ہی فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ سنگل شاٹ کی آواز اس طرف سے آئی تھی جس طرف سے ہم دریا پار کر کے آئے تھے۔ ہم سب مڑ کر اس طرف دیکھنے لگے۔ 2-3 منٹ بعد ہمیں بہت دور ڈھلان پر 2 سائے حرکت کرتے نظر آئے۔ ان دونوں نے سفید لباس پہن رکھے تھے جس کی وجہ سے وہ ہمیں نظر آ گئے۔ اگر لباس رنگدار ہوتے تو اندھیرے میں دکھائی نہ دیتے۔ اب تم لوگوں کا جانا مناسب نہیں ہے۔ خچر گاڑی دیکھ کر انہیں شک ہو جائے گا کہ کوئی یہاں سے کیا ہے۔ میری چھٹی حس کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہی ہے، اس لیے تم لوگ اس وقت تک یہیں رک جاؤ جب تک وہ لوگ کسی اور طرف نہ نکل جائیں۔ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ تان منا تھائی کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ اس نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر میں کبھی اسے چھوڑ کر گئی تو وہ دنیا کے آخری سرے تک میرا پیچھا کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس نے پتہ چلا لیا ہو کہ میں تم لوگوں کے ساتھ بھاگی ہوں۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تھائی؟ اسے کیا پتا کہ ہم سرحد پار کر کے کس طرف گئے ہوں گے؟ میں 1 سال اس کے ساتھ رہی ہوں اور اسے اچھی طرح جان چکی ہوں۔ وہ میری تلاش میں تھائی لینڈ کا چپا چپا چھان مارے گا۔ تھائی کی بات میں کچھ وزن تھا۔ عین ممکن تھا کہ تان منا ہی اس کی تلاش میں آیا ہو، پر وہ گولی کیوں چلائی گئی تھی؟ تم لوگ اوپر چھت پر چلے جاؤ، ادھر پچھلی طرف اینٹوں کا ڈھیر لگا ہے، چھت پر چڑھنے میں آسانی رہے گی، میں ان لوگوں سے نمٹ لوں گا۔ ہم فوراً ہی مکان کی پچھلی طرف آ گئے جہاں دیوار کے ساتھ اینٹوں کا ڈھیر لگا تھا۔ میں نے اور بوری رام نے پہلے تھائی اور جانکی کو اوپر چڑھنے میں مدد دی، پھر میں بھی اوپر آ گیا۔ بوری رام نے ڈھیر پر سے کچھ اینٹیں گرا دی اور سامنے کی طرف چلا گیا۔ چھت کے کنارے پر تقریباً 2 فٹ اونچی منڈیر تھی۔ ہم سینے کے بل لیٹ کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ وہ 2 ہی آدمی تھے جو کھیتوں میں چلتے ہوئے مکان کی طرف ہی آ رہے تھے۔ انہیں مکان تک پہنچنے میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ بوری رام اس وقت کمرے سے باہر آ گیا اور جب ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے اونچی آواز میں بوری رام سے کچھ پوچھا تو تھائی نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ وہی ہے۔ میں ذرا آگے جھک کر دیکھنے لگا۔ کمرے میں لیمپ چل رہا تھا اور کھلے ہوئے دروازے سے مدھم سی روشنی باہر بھی آ رہی تھی اور اس مدھم سی روشنی میں دونوں کے چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ تھائی نے آواز سے ٹھیک پہچانا تھا۔ میں نے تان منا کو صرف ایک بار دیکھا تھا اور اس وقت اسے پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جس کے ہاتھ میں پستول نظر آ رہا تھا۔ بوری رام ان دونوں کے سامنے کھڑا تھا اور تان منا کے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کل رات اگر کسی نے دریا پار کیا تھا تو وہ کس طرف گیا۔ ویسے میں کل رات یہاں تھا بھی نہیں، تھانگ سانگ گیا ہوا تھا، آج صبح ہی واپس آیا ہوں۔ 1 آدمی اور 2 عورتیں، تان منا نے کہا، انہوں نے یہیں سے دریا پار کیا تھا۔ سب سے پہلے تمہارا ہی فارم ہاؤس آتا ہے، تم نے یقیناً انہیں دیکھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں آئے بھی ہوں اور تم نے انہیں پناہ دی ہو، اس لیے بتا دو کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ میں نے کہا نا، میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں کل رات یہاں نہیں تھا۔ تم یہ مت سمجھو کہ میں چوری چھپے سرحد پار کر کے آیا ہوں تو یہاں چھپ کر رہوں گا۔ اگر وہ عورت مجھے نہ ملی تو میں اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس لیے مجھے بتا دو کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم زندگی بھر ان زمینوں پر ہل چلانے کے بعد بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو رانا، تم مکان کی تلاشی لو، مجھے یقین ہے وہ لوگ ضرور یہاں ٹھہرے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کا کوئی سراغ مل جائے۔ دوسرا آدمی تو رانا تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے صرف 1 منٹ بعد کمرے سے مائیں پانگ کی ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد تو رانا اسے بازو سے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ یہ عورت اندر ایک کونے میں چھپی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے یہ کچھ بتا سکے۔ کون ہے یہ بیوی ہے میری، یہ بھی میرے ساتھ گاؤں گئی بھی تھی، ہم آج صبح ہی واپس آئے ہیں، یہ بھی کچھ نہیں جانتی۔ چارمنگ، تم بہت حسین ہو، تم بھی اسے اسی طرح پیار کرتے ہوگے جس طرح میں اس عورت کو پیار کرتا ہوں جو مجھے دھوکہ دے کر بھاگ آئی ہے۔ تمہاری یہ خوبصورت بیوی بتائے گی کہ وہ لوگ یہاں آئے تھے یا نہیں، اور اگر آئے تھے تو کہاں گئے ہیں۔ تان منا نے سرگوشی میں تورانا سے کچھ کہا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہو گیا۔ تورانا ان دونوں کو پستول کی زد پر لیے کھڑا تھا۔ میرے خیال میں اب کھیل شروع ہونے والا تھا۔ یہ لوگ ہمارے بارے میں پوچھنے کے لیے مائیں پانگ کے ساتھ زیادتی کریں گے اور ظاہر ہے میں اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ نہیں رکھ سکوں گا، لیکن ابھی میری مداخلت کا وقت نہیں آیا تھا۔ تان منا تقریباً 5 منٹ بعد کمرے سے برآمد ہوا۔ اس کا چہرہ غصے میں لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک زنانہ ہینڈ بیگ تھا جسے دیکھ کر میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ تھائی کا ہینڈ بیگ تھا۔ یہ بیگ جو اسی عورت کا ہے، تمہارے فارم ہاؤس میں اس بیگ کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ وہ لوگ یہاں آئے تھے۔
اور ممکن ہے اب بھی یہاں موجود ہوں اور ہمیں آتے دیکھ کر تم نے انہیں کہیں چھپا دیا ہو. بتاؤ کہاں گئے وہ لوگ؟ یہ میری بیوی کا بیگ ہے, میں کسی اور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. تان منا چند لمحے خوخار نظروں سے بوری رام کی طرف دیکھتا رہا. پھر اس نے بیگ زور سے اس کے منہ پہ دے مارا. بوری رام کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. تم زیادتی کر رہے ہو. ایک تو تم غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے آئے ہو, اوپر سے ہمیں ہراساں کر رہے ہو. میں اتھارٹیز کو اطلاع کروں گا. اتھارٹیز کو اطلاع تو تم اس وقت دو گے نا جب تم اپنے پیروں پر چلنے کے قابل رہو گے. میں ابھی بھی تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں. تمہارے کمرے میں اس بیگ کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ وہ لوگ یہاں آئے تھے. ہو سکتا ہے تم نے انہیں کہیں چھپا دیا ہو. ان کے بارے میں بتا دو تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا. بصورت دیگر تمہاری یہ خوبصورت بیوی. تم دونوں کی عمروں میں کم از کم 30 سال کا فرق لگتا ہے. تمہاری عمر بتا رہی ہے کہ تم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہو اور اب تک شاید اس بیچارے کے کچھ نہیں بگاڑ سکے. لیکن ہم اس کا جو حشر کریں گے نا, وہ دیکھ کر تم نہیں, تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے. اگر تم ان لوگوں کے بارے میں ہمیں بتا دو تو ہم تمہاری بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. میں کچھ نہیں جانتا. لیکن یہ جانتی ہے اور ہمیں بتائے گی بھی. تان منا مائیں پانگ کی طرف متوجہ ہو گیا. کیا خیال ہے؟ تمہارے شوہر کو تو تمہاری جان اور عزت کا کچھ خیال نہیں. اگر تم اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو. میں کچھ نہیں جانتی. یہ بیگ میرا ہے اور یہاں کوئی نہیں آیا. تو رانا, یہ پستول مجھے دو اور اسے بتاؤ کہ اس جیسی حسینہ کی زبان ہم کس طرح کھلواتے ہیں. تو رانا نے پستول تان منا کے حوالے کیا اور اچانک ہی مائیں پانگ پر جھپٹ پڑا. اس موقع پر بوری رام نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر تان منا نے اس کے پیروں کے قریب گولی چلا دی. اپنی جگہ پر کھڑے رہو. اگر حرکت کی تو دوسری گولی تمہاری کھوپڑی اڑا دے گی. ویسے اب بھی تمہارے پاس موقع ہے. تم سچ بول کر اپنی بیوی کی جان بچا سکتے ہو. میرا خیال تھا کہ بوری رام اب زبان کھول دے گا, لیکن بعد میں مجھے اپنے اس خیال پر شرمندہ ہونا پڑا. بوری رام قبائلی تھا. یہ قبائلی مہمان نوازی کی روایات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس لیے ان دونوں میاں بیوی نے ہمارے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن میں اب خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا. ہاں میں جانتا ہوں وہ لوگ یہاں آئے تھے, لیکن تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں. ہم نے انہیں چھپا رکھا ہے, لیکن تم ہماری زبانیں نہیں کھلوا سکو گے اور تم بھی یہاں سے بچ کر نہیں جا سکو گے. بوری رام نے چیختے ہوئے کہا. میں نے مڑ کر تھائی اور جانکی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور منڈیر پر چڑھ کر چھلانگ لگانے کے لیے پر تول رہا تھا کہ بوری رام نے پستول کی پرواہ کیے بغیر تو رانا کی طرف چھلانگ لگا دی جس نے مائیں پانگ کو دبوچ رکھا تھا. اسی لمحے فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی. تان منا کی چلائی ہوئی گولی بوری رام کی ٹانگ پر لگی اور وہ چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا. تان منا نے آگے بڑھ کر اسے زوردار ٹھوکر رسید کی. اب تم زبان کھولو گے, چیر ڈالو اس عورت کو اور اسے بتا دو کہ ہم کس طرح کسی کی زبان کھلواتے ہیں. میں نے منڈیر پر سے چھلانگ لگا دی. اپنے عقب میں دھب کی زوردار آواز سن کر تان منا اچھل کر میری طرف گھوما, لیکن میں نے اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر پیر کی زوردار ٹھوکر اس کے پستول والے ہاتھ پہ رسید کر دی. پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا. تان منا اچانک افتاد سے بدحواس ہو گیا. میں نے اس کی بدحواسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہتھیلی پھیلا کر اس کے چہرے پر وار کیا. یہ ضرب گھونسے سے بھی زیادہ شدید ثابت ہوئی. وہ بلبلاتا ہوا دوہرا ہو گیا. میں نے اسے ایک زوردار کک لگائی. وہ چیختا ہوا بائیں طرف الٹ گیا. تو رانا نے اب بھی مائیں پانگ کو دبوچ رکھا تھا. میں نے اس کی طرف چھلانگ لگائی. میری ٹکر سے وہ مائیں پانگ کو ساتھ لیتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا. تان منا کی عمر 45 اور 50 کے لگ بھگ تھی. وہ لڑائی بھڑائی کا آدمی نہیں تھا اور اس میں اتنا حوصلہ بھی نہیں تھا, لیکن تو رانا دراز قامت اور ہٹا کٹا شخص تھا. اس کی عمر 30 اور 35 کے درمیان رہی ہوگی. اس سے مجھے مقابلے کی توقع تھی. تو رانا نیچے گرتے ہی سنبھل گیا تھا. اس نے مجھ پر حملہ ور ہونے کی کوشش کی مگر میں نے اس کی کوشش ناکام بنا دی. میری زوردار کک اس کی کمر پر لگی. وہ لڑکھڑایا مگر سنبھل گیا. میرا خیال تھا کہ وہ پھر مجھ پر حملہ کرے گا, لیکن اس نے ایک اور حربہ استعمال کیا. اس نے بڑی پھرتی سے مائیں پانگ کی طرف چھلانگ لگائی اور اسے گرفت میں لینے کی کوشش کرنے لگا. مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ مائیں پانگ کو گرفت میں لے کر مجھے مزید کارروائی سے روکنے کی کوشش کرے گا, لیکن مائیں پانگ کی مزاحمت کی وجہ سے وہ اپنی اس کوشش میں بھی کامیاب نہ ہو سکا. مزید برآں میں نے بھی اس پر چھلانگ لگا دی. میں تو رانا کو رگیدتا ہوا دور تک لے گیا. مائیں اپنے آپ کو چھڑا کر الگ ہو گئی تھی. بوری رام زخمی ہونے کے باوجود تان منا سے لپٹ گیا. تان منا دولت سے کھیلنے والا آدمی تھا. عیاشیوں نے اسے اندر سے کھوکھلا کر رکھا تھا. لڑائی بھڑائی سے وہ بالکل واقف نہیں تھا. اس کے برعکس بوری رام کی عمر بھی اگرچہ 50 سے اوپر تھی مگر وہ کسان تھا. اس میں اب بھی دمخم تھا.
وہ تانمنا کو بری طرح رگید رہا تھا اور تانمنا کے منہ سے گندی گالیاں نکل رہی تھیں۔ میں تورانا کو رگید رہا تھا۔ ایک موقع پر تورانا کا داؤ چل گیا، وہ میرے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس نے میرے گلے کو اپنی گرفت میں لے لیا اور دونوں انگوٹھے میرے نرخرے پر دباؤ ڈالنے لگے۔ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے مائع کی طرف دیکھا۔ اس نے لپک کر وہ پستول اٹھا لیا جو شروع میں تانمنا کے ہاتھ سے نکل کر دروازے کے قریب جا گرا تھا۔ تھائی اور جان کی چھت پر کھڑی چیخ رہی تھیں۔ وہ شاید نیچے نہیں اتر پا رہی تھیں کیونکہ ہمارے چھت پر چڑھنے کے بعد بوری رام نے دیوار کے قریب ڈھیر پر سے بہت سی اینٹیں ہٹا دی تھیں، مگر مجھے تورانا کی گرفت میں دیکھ کر ان دونوں نے بیک وقت چھت سے چھلانگ مار دی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے جانکی کی چیخ بھی سنائی دی۔ مائع پانگ پستول اٹھا کر ہماری طرف لگ گئی۔ اس نے پستول کے دستے سے زوردار ضرب تورانا کے سر پہ لگائی۔ تورانا کراہتا ہوا ایک طرف الٹ گیا۔ اس کی گرفت سے نجات ملتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں تورانا کی طرف بڑھتا، مائع پانگ پستول سیدھا کر کے پے در پر ٹریگر دباتی چلی گئی۔ تورانا کی صرف ایک چیخ سنائی دی۔ گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہوتی رہیں اور وہ مرغ بسمل کی طرح زمین پر لوٹتا رہا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر مائع پانگ کے ہاتھ سے پستول لے لیا۔ اس کے چہرے پر جنونی کیفیت تھی۔ میں نے ایک ہاتھ سے پستول لے لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا کندھا تھپتھپانے لگا۔ پھر اچانک ہی وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ خزا رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ تھائی دوڑ کر میرے قریب آئی۔ میں نے مائع کو اس کے حوالے کیا اور دوڑ کر بوری رام اور تانمنا کے قریب پہنچا۔ بوری رام اگرچہ تانمنا کو چھوڑ کر الگ ہو گیا تھا، مگر تانمنا پشت کے بل بے حس و حرکت اپنی جگہ پر پڑا تھا۔ جانکی اسی جگہ پڑی کرہا رہی تھی جس جگہ وہ چھت سے گری تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا بایاں پیر دبا رکھا تھا۔ میں دوڑ کر اس کے قریب پہنچا اور اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ ایک بار پھر چیخ اٹھی۔ اس کے ٹخنے میں موچ آ گئی تھی۔ میں نے جھک کر اسے گود میں اٹھایا اور کمرے میں لے جا کر تخت پر لٹا دیا۔ تھائی مائع پانگ کو اپنے ساتھ لپٹائے کھڑی تھی۔ جانکی نے مائع پانگ کو پکڑ کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو تھائی بھی میرے پیچھے چلی آئی۔ بوری رام نے ایک بار پھر تانمنا کو دبوچ رکھا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بوری رام کو اس سے کھینچ کے الگ کیا اور تانمنا کے اوپر پستول تان لیا۔ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اپنے ساتھی کا انجام تم دیکھ چکے ہو۔ اگر تم نے کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو تمہارا انجام اس سے بھی برا ہوگا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی گڑبڑ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تھائی وانگ، میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی اور تم نے مجھے اس طرح دھوکہ دیا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم نے میری زندگی بچائی تھی۔ میں اس کے لیے تمہاری احسان مند ہوں، لیکن کسی پر احسان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بدلے میں توقع رکھی جائے۔ مجھے زندہ پا کر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال تمہاری مہربانی کہ تم نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ یہ میرے دوست سائے میں مجھے نظر آ گئے تھے۔ اگر میں تمہیں ان سے متعارف کروا دیتی تو تم یقیناً انہیں پکڑوا دیتے یا ختم کرا دیتے۔ اس لیے میں نے تمہارے سامنے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن میں نے خفیہ طور پر یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور پھر اسی رات میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ یہ لوگ رات کو ہی وہاں سے روانگی کے لیے تیار تھے۔ میں ان کے ساتھ یہاں آ گئی۔ اس نے بوری رام کی طرف دیکھا اور بولی، تم نے ان بے گناہوں پر زیادتی کر کے نہایت ذلالت کا ثبوت دیا ہے۔ تورانا کو تو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ تمہارے لیے تو یہی ہونا چاہیے کہ تمہیں لے جا کر پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ تم اپنے ملک میں ضرور معزز ہوگے، مگر یہاں تمہارے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ تمہیں اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا دعویٰ تھا، اب تم خود ہمارے رحم و کرم پر ہو۔ لیکن میں احسان فراموش نہیں ہوں تانمنا۔ تم نے میری زندگی بچائی تھی۔ تمہارا یہ احسان میں زندگی کے آخری لمحوں تک یاد رکھوں گی، اور اس وقت میں اپنے کندھوں پر تمہارے احسان کا بوجھ کچھ اس طرح ہلکا کر سکتی ہوں کہ تمہیں یہاں سے زندہ سلامت نکل جانے کا موقع دیا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ تم لوگ جس کشتی پر آئے تھے وہ دریا کے کسی ساحل پر تم لوگوں نے چھپا کے رکھی ہوگی۔ اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اپنی جان بچا کر یہاں سے نکل جاؤ۔ ہم تمہیں صرف 2 گھنٹوں کا وقت دے سکتے ہیں۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد سرحد کے اس طرف تم دکھائی دیے تو وہ تمہاری زندگی کا آخری وقت ہوگا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ تھائی، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ تم مجھ سے شادی کے لیے میرا فیصلہ سننا چاہتے تھے نا؟ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب تم بھاگ لو یہاں سے۔ اس موقع پر بوری رام نے مداخلت کی کوشش کی، مگر میں نے اسے روک دیا۔ اس کے خیال میں تانمنا کو اس طرح چھوڑنے کے بجائے پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے اسے خاموش کرا دیا۔ تانمنا کچھ دیر کھڑا تھائی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ سرد مہری تھی۔ پھر وہ مڑ کر کھیتوں میں پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ کتے نے بھونکتے ہوئے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، مگر بوری رام نے اسے ڈانٹ کر دوسری طرف بھگا دیا۔ ہم دیر تک وہیں کھڑے تانمنا کو کھیتوں میں جاتا دیکھتے رہے، اور جب وہ دور پہنچ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ہم بھی کمرے میں آ گئے۔
میں جھک کر بوری رام کی ٹانگ دیکھنے لگا. گولی اس کی پنڈلی کا گوشت چھیلتے ہوئے گزر گئی تھی. بہت معمولی سا خون رس رہا تھا. میں نے چادر کی پٹی پھاڑ کر اس کے زخم پر باندھی اور جانکی کا پیر دیکھنے لگا. ٹخنے کے آس پاس سوجن بڑھ رہی تھی. چھت سے چھلانگ لگاتے ہوئے زمین پر اس کا پیر سیدھا نہیں پڑا تھا جس سے ٹخنا مڑ گیا تھا. مائیں پانگ اس کے پاس بیٹھی تھی. خود تکلیف میں ہونے کے باوجود جانکی نے ایک ہاتھ سے اسے اپنے ساتھ لپٹا رکھا تھا. مائیں پانگ اب بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی. جنون کی کیفیت میں اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا اور یہ غالباً اسی خوف کا نتیجہ تھا. یہاں پر پارٹ 22 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 23 سماعت فرمائیں.